ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم پھر ایک مرتبہ سامان جنت لیے ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ عن محمود ابن لبید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہمارے سامنے پیش کرتے ہوئے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ میری امت میں سب سے زیادہ جس چیز کا خوف دل میں لیے ہوں تمہارے متعلق، جو سب سے زیادہ مجھے ڈر ہے وہ شرک اصغر کا ڈر ہے، کیونکہ شرک معاف نہیں ہوتا گناہ توبہ کے بغیر، اگر مر جائے تو اللہ معاف فرمائے، اس کے لیے بڑی وعید ہے کہ وہ ہمیشہ کا دوزخی رہے گا۔ تو فرمایا بڑے شرک سے تو میری امت بچے گی اگرچہ کچھ کریں گے، مگر چھوٹا شرک جو ہے اس کا بڑا ڈر۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الشرک الاصغر، شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الریا، ریاکاری شرک اصغر ہے، ریاکاری شرک اصغر ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی یقول، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یوم تجازی العباد باعمالہم، کہ جب اللہ بندوں کو ان کے عملوں کا بدلہ عطا فرمائیں گے تو اس وقت اللہ جل شانہ فرمائیں گے، اذهبوا الی الذین کنتم تراؤون، جاؤ تم اپنے عملوں کا بدلہ جا کے ان سے لے لو جن کو دکھلاوا کر کے تم عمل کیا کرتے تھے، تراؤون باعمالکم فی الدنیا، آج انہی سے جا کر اپنے نیکیوں کا بدلہ لو۔ استغفر اللہ۔ فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، رب کہیں گے جاؤ جا کے ڈھونڈو ان سے جن کو تم خوش کرنے کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے، خوش کرنے کے لیے شاباش لینے کے لیے مال خرچ کیا کرتے تھے، جاؤ ان سے جا کر بدلہ لو اور دیکھو بھلا ان کے پاس کچھ ہے تمہارے دینے کے لیے۔ ناظرین، یہ حدیث مسند احمد ابن حنبل کے اندر موجود ہے اور سلسلہ صحیحہ کے اندر 951 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ریاکاری سے بچائے، اللہ ہم کو ریاکاری، ان یسیر الریاء شرک، ایک دوسری حدیث میں آتا ہے معمولی سا بھی عمل کے اندر اگر نمود و نمائش اور دکھلاوا آ گیا تو سمجھ لیجئے وہ شرک تک گناہ لے جاتا ہے بندے کو۔ اعاذنا اللہ من، والسلام علیکم۔